السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب 32، جس نے کہا کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے کفر کا بیان۔ باب بیان کفر من قال مطرنا بالنو۔ حدیث 231۔ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال قرأت علی مالک عن صالح بن قیسان عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن زید بن خالد الجہنی قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ فی اسر السماء كانت من اللیل فلما انصرف اقبل علی الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بی وکافر بالکوکب واما من قال مطرنا بنوء کذا وکذا فذلک کافر بی مؤمن بالکوکب۔ یعنی زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت رات کی بارش کا اثر باقی تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے صبح ایمان پر اور بعض کفر پر کرتے ہیں۔ جس نے کہا کہ ہمارے پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوتی ہے تو یہ اللہ پر ایمان لانے والے اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارہ کی وجہ سے ان پر بارش ہوتی ہے تو وہ اللہ کا انکار کرنے والے اور ستارے پر ایمان لانے والے ہیں۔ حدیث 232۔ حدثنی حرملۃ بن یحییٰ وعمر بن سواد العامری ومحمد بن سلمۃ المرادی قال المرادی حدثنا عبد اللہ بن وہب عن یونس وقال الآخران اخبرنا ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب قال حدثنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم تروا الی ما قال ربکم قال ما انعمت علی عبادی من نعمت الا اصبح فریق منہم بها کافرین یقولون الکوکب وبالکواکب۔ ہے اللہ۔ یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے پروردگار کے اس فرمان پر غور نہیں کرتے کہ اللہ اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل کرتا ہے مگر اس کے نتیجے میں ایک گروہ کفران نعمت کرنے والوں کا ہوتا ہے، اور یہ وہ کہنے والا گروہ ہوتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ حدیث 233۔ وحدثنی محمد بن سلمۃ المرادی حدثنا عبد اللہ بن وہب عن عمرو بن الحارث وحدثنی عمرو بن سواد اخبرنا عبد اللہ بن وہب اخبرنا عمرو بن الحارث ان ابا یونس مولا ابی ہریرہ حدثہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما انزل اللہ من السماء من برکۃ الا اصبح فریق من الناس بها کافرین
ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے جو برکت بھی نازل کرتا ہے تو لوگوں میں سے ایک گروہ اس کی ناشکری کرتے ہوئے صبح کرتا ہے. اللہ بارش نازل فرماتا ہے، اس گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ستارے نے بارش برسائی. حدیث 234. وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد حدثنا إكرمة وهو ابن عمار حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدقانوا كذا وكذا قالت فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. یعنی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بارش ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ شکر کرتے ہوئے صبح کرتے ہیں اور کچھ لوگ ناشکری کرتے ہوئے صبح کرتے ہیں. شکر گزاروں نے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور ناشکروں نے کہا کہ ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فلا اقسم بمواقع النجوم، یعنی اللہ ستاروں کی گرنے کی جگہ کی قسم کھاتا ہے. یہاں تک پہنچے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یعنی کہ تم جھوٹ اور باطل کو اپنا رزق بتاتے ہو. تشریح میں لکھتے ہیں کہ کافروں کے اس کفریہ نظریہ کی تردید کرتے ہوئے سورۃ الواقعہ پارہ 27 کی آیات نمبر 75 تا 82 نازل ہوئی. اوپر کی حدیث مبارکہ میں بھی آیات مبارکہ کا اشارہ دیا گیا ہے. ستاروں کے احکام زیادہ تر ضمنی ہوتے ہیں، یقینی نہیں ہوتے، اس لیے اس کی بنیاد پر کسی قطعی فیصلہ کو غیر یقینی بنیاد پر فیصلہ قرار دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ اس میں وہ فاسد عقیدہ بھی ہے کہ ستاروں ہی کو مؤثر بالذات سمجھ لیا جاتا ہے اور اصل مؤثر یعنی اللہ عز و جل کی ذات سے توجہ ہٹ جاتی ہے. اسی وجہ سے اس حدیث مبارکہ میں اس فاسد اور شرکیہ عقیدے کی برائی کو بتاتے ہوئے اس سے ہر ممکن طریقے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں شکر گزاری کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.